تخلیق سے پہلے ہر شے ایک گہرے بے رنگ عدم میں تھی، جہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب سے پہلے عرش عظیم کو وجود بخشا، جو تمام کائنات کا سب سے وسیع اور نورانی تھا۔ پھر قلم کا ظہور اور تقدیر کا لکھنا۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا، لکھو۔ قلم نے پوچھا، کیا لکھوں؟ حکم ہوا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ پس قلم نے تیزی سے تمام تقدیریں، ہر واقعہ، ہر علم کو اس لوح میں محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کیا۔ ابتدا میں سب کچھ ایک دھوئیں کے بادل کی صورت میں تھا، جس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان اور زمین کو جدا کیا۔ 7 آسمان کی تہوں کا بننا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ہر آسمان دوسرے سے بلند اور خوبصورت۔ یہ آسمان تہوں کی صورت میں بنے، جن میں ستارے اور نورانی کائناتیں بکھری گئیں۔ سورج اور چاند کی تخلیق۔ اللہ نے دن کے لیے سورج کو ایک جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں بنایا، اور رات کے لیے چاند کو نور دینے والا بنایا، وقت کے حساب کے لیے ذریعہ بنایا۔ اور اللہ نے زمین کو پھیلایا، اسے رہائش کے قابل بنایا، اور اس پر مضبوط پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ وہ ہلنے نہ پائیں۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین میں زندگی آئی، اور ہر قسم کی نباتات، پھل اور سبزیوں کو اگایا، جس سے زمین پر حیاتات کا آغاز ہوا۔ نور سے بنی ہوئی پاکیزہ مخلوق فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں اور اس کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ان میں نافرمانی کا شبہ نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو دھوؤں کے بغیر کی آگ سے پیدا کیا۔ انہیں بھی انسانوں سے پہلے زمین پر بسایا گیا اور انہیں اختیار دیا گیا۔ مخلوق جنات آباد تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے اور زمین کے رکھوالے تھے۔ ان میں سے کچھ نیک اور پرہیزگار تھے جو اللہ کے حکم پر چلتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ جنات اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہو گئے۔ غرور اور سرکشی نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، اور انہوں نے زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف خون ریزی اور تباہی کا راج تھا۔ آسمانوں پر ملائکہ نے یہ زمین کا حال دیکھا تو وہ غمگین ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق کو آباد کرے گا جو فساد پھیلائے گی؟ لیکن اللہ کا اپنا منصوبہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور ان سرکش جنات کو فساد کو ختم کریں۔ فرشتوں کا ایک عظیم لشکر نور اور عظم سے شرسار زمین کی طرف روانہ ہوا۔ زمین پر نیکی اور بدی، نور اور تاریکی، دونوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ چھڑی۔ فرشتوں نے اپنی ایمانی طاقت اور اللہ کی مدد سے جنات کو شکست دی۔ بالآخر جنات کو شکست ہوئی اور وہ زمین سے بھاگ کر دور دراز ویرانوں سمندروں میں پناہ لینے لگے۔ زمین ایک بار پھر پرامن اور پاکیزہ ہو گئی۔ یہ زمین ایک نئے آغاز کے لیے تیار تھی۔ ایک وقت تھا جب زمین اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ موجود تھی، پہاڑ اپنی عظمت میں قائم تھے، ندیاں گنگناتی بہہ رہی تھی، ہر چیز حسین اور مکمل لگ رہی تھی، مگر اس خوبصورتی کے باوجود ایک گہری خالی پن تھا۔ محسوس ہوتا تھا کوئی نہیں جو اسے سرائے یا اس کا خیال رکھے، یہ ایک کمی تھی۔ ایسے میں اللہ پاک نے فرشتوں سے مکالمہ کیا۔ روشن اور نوری فرشتوں کا ایک گروہ ایک الہی روشنی کے سامنے جمع تھا۔ ان کے چہروں پر تشویش اور قدر حیرانی کے آثار تھے۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مٹی کا حصول۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ زمین سے مٹی لائے۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی جمع کر رہے تھے، کالی، سفید، سرخ، نرم اور سخت۔ ابتدا میں تو زمین تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن پھر الہی کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر دیتی ہے۔ اسی مٹی کو پھر گوندا گیا، ایک انسانی شکل دی گئی اور ایک مٹی کا پتلا بنایا گیا۔
یہ پتلا برسوں پڑا رہا، فرشتے دور سے اس کو تجسس سے مشاہدہ کرتے رہے اور ابلیس بھی ایک سائے میں چھپا ہوا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کی آگ بھری ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بے جان مٹی میں زندگی آئی، پتلا چمکا اور اس میں شعور کی ایک چمک دکھائی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور دنیا کو دیکھا۔ وہ اللہ کے حکم سے فوراً کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ان کے ارد گرد مختلف اشیاء، پودے اور جانور ظاہر ہوتے اور جیسے ہی وہ انہیں دیکھتے ان کے نام ان کے ذہن میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت آدم بلند و بالا کھڑے تھے، تمام فرشتے ان کے سامنے تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں۔ ابلیس اکڑا ہوا کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے اور تکبر سے بگڑا ہوا تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے غصے میں کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کی یہی انکاری، یہ تکبر اس کو لے ڈوبی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں کچھ عرصہ اکیلے رہنے کے بعد اللہ پاک نے ان کی پسلی سے اماں حوا کو تخلیق کیا